السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین اور سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی مسلمانوں کا ایک بڑا تہوار، مذہبی تہوار قربانی گزرا ہے، اور قربانی کے موقع پر برساتی مینڈکوں کی طرح کچھ تعصبی فرقہ پسند لوگ اٹھتے ہیں اور اپنے مذہب کو بدنام کرتے ہوئے، مذہبی نعرے لگاتے ہوئے قربانی کو جیو ہتیا اور بہت زیادہ برا بھلا کہہ کر اس پر پرتیبندھ یا اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ بتا دوں کہ قربانی کا بھارت اور ہندوستان اور پوری دنیا پر کیا اس کا اثر پہنچتا ہے، اور عید الاضحیٰ کے کیا فائدے ہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا ایک مذہبی تہوار ہے۔ اسلام میں مسلمانوں کو صرف 2 تہوار منانے کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اسلام میں صرف 2 ہی تہوار ہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ایک جو تہوار ہے وہ عید الفطر ہے، جسے میٹھی عید کہتے ہیں۔ دوسرا 1 مہینے کے گیپ کے بعد بقرہ عید ہے، جس میں حاجی حج کرنے بھی جاتے ہیں سعودی عرب میں، اور اسی طریقے سے مسلمان جہاں بھی ہیں پورے خطے میں چپے چپے پر جہاں بھی مسلمان ہیں وہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ اور قربانی پر ایک اندازے کے مطابق 4 کھرب روپے سے زیادہ کا مویشیوں اور جانوروں، بکرا بکریوں کا کاروبار ہوتا ہے، اور تقریباً 23 ارب روپے قصائی مزدوروں کے طور پر کماتے ہیں۔ 3 ارب روپے سے زیادہ چارے کا کاروبار ہوتا ہے، اور چارے کے کاروبار والے کماتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا کاروبار عید پر ہوتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نفع جو ہوتا ہے غریب لوگوں کا ہوتا ہے، چاہے وہ برادران وطن ان کا مذہب کچھ بھی ہو۔ کتنے غیر مسلم بھائی ہیں جو بکرے بکریوں کو اور قربانی کے جانوروں کو پالتے ہیں اس آس، امید اور لو کے ساتھ کہ ان کو یہ جانور کا پالنا بینیفٹ دے گا، مسلمان اس کو خریدیں گے، اور وہ خریدتے وقت یہ بھی نہیں معلوم کریں گے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے۔ چنانچہ وہ نیوز آئیں اور وہ ایسی خبریں آئیں کہ جہاں مسلمانوں نے قربانی کے جانور خریدے، اور اس میں قربانی کے جانوروں کو منڈی میں لا کر بیچنے والے زیادہ تر ہمارے برادران وطن تھے، غیر مسلم بھائی تھے۔ لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے۔ اسی محبت کے پیغام کی ایک جھلک یہ کہ ایسے تعصبی دور میں، جبکہ مسلمانوں کے جینا دوبر کر دیا ہو کچھ فرقہ پسند مزاج کے لوگوں نے اور کچھ فرقہ پسند طاقتوں نے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنے آپ سے امن کو پیش کیا اور قربانی کے جانور اپنے برادران وطن سے خریدے۔ بہرحال نتیجہ کیا ہوا؟ قربانی کے جانوروں سے جو ہے گاؤں والوں نے، جنہوں نے پالا پوسن کیا، انہوں نے کمایا، چارے والوں نے کمایا، اسی طریقے سے ہمارے شیخ جی اور قصائیوں نے بھی کمایا، اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ سے بھی کمایا گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا غریبوں کو مزدوری ملتی ہے، بقرہ عید غریبوں کو مزدوری دیتی ہے، کسانوں کا چارہ فروخت ہوتا ہے، یہ ہے بقرہ عید۔ اور بقرہ عید دیہاتیوں کو، گاؤں میں رہنے والوں کو مویشیوں کی، جانوروں کی اچھی قیمت دیتی ہے۔ اربوں روپے گاڑیوں میں جانور لانے اور لے جانے والے کما لیتے ہیں۔ اس کے بعد غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت مفت میں ملتا ہے، اور کھالیں کئی 100 ارب روپے میں بیچی جاتی ہے۔ چمڑے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو مزید کام مل جاتا ہے۔ یہ سب پیسہ جس نے کمایا ہے وہ اپنی ضروریات پر جب خرچ کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے کھرب کا کاروبار ہوتا ہے۔ یہ قربانی غریب کو صرف گوشت ہی نہیں دیتی ہے، یہ قربانی وہ غریب کو صرف گوشت ہی نہیں کھلاتی
بلکہ آئندہ سال غریبوں کے روزگار اور مزدوری کا بھی بندوبست کرتی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک کروڑوں اربوں روپے امیروں پر ٹیکس لگا کر پیسہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے، تب بھی غریبوں اور ملک کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اللہ کے اس ایک حکم کو ماننے سے ایک مسلمان ملک کو اور ایک مسلمانوں کی وجہ سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ اکنامکس کی زبان میں سرکولیشن آف ویلتھ کا ایک ایسا چکر شروع ہو جاتا ہے کہ جس کا حساب لگانے پر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور زبان بے ساختہ کہتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یقین جانیے کہ عید الاضحیٰ صرف یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں، بلکہ عید الاضحیٰ مسلمان تو اس کو اپنے مذہبی اور اللہ کے حکم کے طور پر مناتے ہی ہیں، لیکن غیر مسلم بھائی اور پوری دنیا کا جو سرکولیشن ہے وہ جو ہے اس انتظار میں رہتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جو ہیں برساتی مینڈک کی طرح نکل کر کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کرو۔